قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے علمی جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیوز میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ حاجی صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کو انگریزی زبان میں بھی الہام ہوتے رہے ہیں۔ جی جی۔ ایک معترض نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک تحریر جو روحانی خزائن کی پہلی جلد میں شامل ہے، براہین احمدیہ، جی جی، اس کی ایک تحریر پر جس میں انگریزی کے الہام ہیں اس پہ اعتراض کیا ہے۔ ٹھیک، وہ تحریر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ایک دفعہ کی حالت یاد آئی کہ انگریزی میں یہ الہام ہوا آئی لو یو، جی، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہوں، پھر یہ الہام ہوا آئی ایم ود یو، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر الہام ہوا آئی شیل ہیلپ یو، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس الہام پہ انہوں نے یہاں پہ نوٹ بھی دیا ہے، کہتے ہیں کہ انگریزی محاورے کی روح سے اگر آئی کے ساتھ شیل کی جگہ ول ہوتا، یہ معترض صاحب کر رہے ہیں اعتراض، اگر آئی کے ساتھ شیل کی جگہ ول ہوتا تو الہام اور بھی قوی ہو جاتا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جب جواب دیں تو اس کی طرف بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے، بیان کریں۔ پھر حضور آگے فرماتے ہیں کہ آئی کین what I will do، یعنی میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔ پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے جس سے بدن کانپ گیا یہ الہام ہوا وی کین what we will do، یعنی ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے۔ اور اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے۔ یہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 571 اور 72 572 اس کے حاشیہ در حاشیہ میں۔ اس میں معترض نے اپنے رنگ میں اس کو رنگین کرنے کی کوشش کی اور اس عبارت پر خدا کی انگریزی شان کہہ کر اس نے یہ طنز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے جو غیر زبان میں الہام وغیرہ ہے اس کے متعلق تو ہم پہلے ایک پروگرام کر رہے ہیں، جی تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی۔ تو یعنی اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے انگلش کے الہامات سے خدا تعالیٰ کی انگریزی شان کا طنز کیا ہے، جی، اور دوسرا خدا تعالیٰ کی بات کو درست کیا ہے، کہتا ہے شل کی جگہ ول ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر تو الزام نہیں جاتا، براہ راست خدا تعالیٰ پر الزام جاتا ہے۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام کرنا ہے، وہ کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک زبان پر اللہ تعالیٰ محدود رہے؟ یعنی ہم فطرتاً، طبعاً، ولادتاً، ایماناً، جس لحاظ سے بھی دیکھ لیں، ہمارے سامنے قرآن کریم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یا اسی طرح دیگر اولیاء اللہ کے الہامات ہیں، یا عموماً عربی سامنے آتی ہے زبان، تو ہم عربی کی طرف مائل ہوتے ہیں، گویا الہام عربی میں ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ تو درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واسع کرسی السماوات والارض، اس کی سلطنت تو تمام آسمانوں اور زمینوں پر ہے۔ وہ فرشتوں سے کس زبان میں کس طرح کلام کرتا ہے وہ جانتا ہے، کس علاقے کے کس انسان، وہ کرسی اللہ تعالیٰ کی زمین ساری زمینوں پر حاوی ہے، تو کس علاقے کے کن انسانوں پر کن زبانوں میں اللہ کلام کرتا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے امن امت الا خلا فیہا نذیر، یہ سورہ فاتر آیت نمبر 25 ہے، کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، یعنی نبی یا رسول۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رہنما بھیجا ہے، ہادی بھیجا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 8 ہے،
اور پھر سورۃ النحل کی آیت نمبر 37 سے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ یہاں رسول کا لفظ نمایاں طور پر آ گیا ہے۔ تو اب جو چین میں آیا، جو میکسیکو میں آیا، جو اور قبائل میں آئے، یا جس امت کا بھی آپ ذہن میں سوچیں، ان کے ساتھ کس زبان میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا؟ تو ہر زبان میں اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اپنے رہنماؤں سے، جو وہ بھیجتا ہے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو یہ معترض ایک حکم بن پر خدا پر ایک حکم بن کر بیٹھ گیا ہے کہ وہ صرف ایک ہی زبان ہے، اس کی مطلوبہ زبان میں بات کرے اللہ تعالیٰ، ان کی زبان میں بات نہ کرے۔ تو یہ جو الزام یعنی طنز کرنا کہ خدا کی انگریزی شان ہے، تو جہاں بھی کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا مومن، کسی بھی علاقے میں کسی زبان میں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، ہر قوم تک حضرت مسیح علیہ السلام کے نمائندے پہنچ رہے ہیں اور ان لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے وہ کسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ طنز کرتے ہیں خدا تعالیٰ پر، صرف یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انگریزی میں بھی کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عربی میں تو کلام نازل نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی عربی میں نہیں ہوا، عبرانی میں ہوا، وہ خدا کی عبرانی شان تھی۔ خدا کی شان تو ان زبانوں سے بہت بلند ہے، اور یہ اعتراض کرنے والے خدا پر اعتراض کرتے ہیں، خدا تعالیٰ پر طنز کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، وَمِنْ آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، زبانوں کا اختلاف جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے، تو اس پر طنز کرنا یہ بےہودگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انگریز یہ کلام کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حدیث میں صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میں مریض تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ اب یہاں کیا ٹائٹل لگائیں گے، کیا طنز کریں گے؟ یہ خدا کی کون سی شان ہے؟ پھر فرمایا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اس پر لگائیں کوئی طنز کا فکرہ۔ اسی روایت میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو یہ الزام لگانا اور طنز کرنا خدا کے نبیوں پر اور خدا تعالیٰ کے کلام پر، یہ براہ راست خدا تعالیٰ پر طنز ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان سے کیا سلوک کرے گا وہ جانتا ہے، مگر یہ شان ان لوگوں کی شان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے تکفیر کے اور تنکیر کے تیر چلاتے تھے۔ پھر بتائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے بحر المعانی، مولانا العارف محمد بن نصیر الدین جعفر الحسینی المکی۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رأیت رب العزت فی المنام علی صورت امی، میں نے اپنے رب کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھا ہے۔ اس پر عنوان لگائیں، یہ خدا کی شان اس طرح بیان کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الجواقیت والجواہر، یہ حضرت شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے فی بیان عقائد الاکابر، صفحہ 104۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے، رأیت ربی، کہ میں نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو فی صورت شاب امرادہ، میں نے ایک ایسے نوجوان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے۔
قطۃ لہ وفرۃ من شعر، اور وہ اس کے جو بال ہیں لمبے ہیں، وفی رجلہ نالان من ذہب، اور اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں۔ اب اس پر کیا عنوان لگائیں گے؟ یہ جو خدا پر طنز کرتے ہوئے فکرے کستے ہیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے رب کو دیکھا، اس پر کیا عنوان لگائیں گے؟ حضرت مسیح السلام پر تو الزام لگا دیا یا وہ عنوان لگا دیا کہ خدا کی انگریزی شان ہے۔ یہاں لگا کے دیکھیں، اور یہ مسلمہ باتیں ہیں جو کتابوں میں درج ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ انسان پر جب ظاہر ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ہوتے ہیں، اپنے بندوں پر وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ متمثل ہو کر آتے ہیں، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں۔ تو ان کو اس طرح طنزیہ عنوان دے کر خدا تعالیٰ پر تیر چلانا طنز کے، یہ جھوٹوں کے کام ہے اور خدا کے منکروں کے گویا کام ہے۔ اب دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ شل کی جگہ ول ہوتا تو زیادہ زوردار الہام ہوتا، تو خدا تعالیٰ کو بتاتے نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ یہ خدا کا کلام ہے، اور بندہ اگر بنائے تو خدا اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ کو بتاتے کہ حضرت مرزا صاحب پر ایسا الہام کرو، اس سے پتہ چلتا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ صرف تکذیب کے لیے، تضحیق کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب سورۃ المومنون نازل ہوئی تو اس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تخلیق کے 7 مدارج اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ وہ مدارج کی جو ترتیب تھی وہ ایسی جامع اور دل پر اثر کرنے والی تھی کہ کاتب وحی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا فوراً بول اٹھا کہ کیا تھا، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور یہی آیت نازل ہوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب اس کے زبان سے ادا ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت ہے، اس کو لکھ لو۔ اسی بات پر وہ مرتد ہوا، کیونکہ اس کے نزدیک الفاظ اور ہونے چاہیے تھے، یہ تو اس کی زبان کے تھے۔ اس کو یہ عقل نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے نازل فرمایا اور اس کو شامل کیا ہے، مگر وہ اسی سے منکر ہو گیا۔ تو اس کے مطابق تو الفاظ اور ہونے چاہیے تھے قرآن کریم کے، مگر اس کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں درج فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کی دراصل وحی تھے۔ تو انسان کے ذہن کی سوچ تو اور ہوتی ہے، اس کے مطابق نہیں ہوتا الہام۔ خدا تعالیٰ جو الفاظ نازل کرتا ہے وہ اس کے الفاظ ہیں، اور وہی صحیح ہوتا ہے۔ اور یہی کفار کہتے تھے، قرآن کریم میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 میں ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا؟ تو خدا کسی کی مرضی کے مطابق نہ نزول کے طریقے کو اختیار فرماتا ہے، نہ الفاظ کو اختیار فرماتا ہے، وہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کا کلام ہوتا ہے۔ لیکن اعتراض جو مرضی کر لے، اعتراض سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ سب سے بڑے نبی، سب سے بلند نبی، سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراض ہوتے ہیں تو دوسرے نبیوں پر تو کوئی بات ہی کوئی نہیں، مگر جواب وہی رہتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسا لا کے تو دکھاؤ۔ ایک شخص کھڑا کر دو حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابل پر جو یہ کہے کہ خدا مجھ پر ہم کلام ہوتا ہے، مجھ پر کلام نازل کرتا ہے، میرے سے اس کا مکالمہ مخاطبہ کا تعلق ہے، کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوا؟ بڑے مقدس لوگ اپنے آپ کو قرار دینے والے، پیر گدی نشین، علماء، فرقوں کے لیڈر، ایک شخص میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ فاتوا بسورۃ من مثلہ ایک الہام کا بھی دعویٰ کر سکتا۔ یہ شان ہے سچے مسیح کی اور مہدی کی۔
باقی جو الفاظ ہوتے ہیں قرآن کریم کے بالکل الگ الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے الہام کے الگ الفاظ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ انسانی محاورے کے پابند ہوں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ بعض جگہ اللہ تعالیٰ انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا اور کسی اور زمانے کے متروکہ محاورے کا اختیار کرتا ہے، بعض جگہ انسانی گرامر یعنی صرف و نحو کے مطابق نہیں چلتا۔ تو قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 64 ہے، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکم بسحرہما، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ یہ دو جادوگر ہیں جو تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ان ھذان لساحران کی بجائے اصل عربی میں ان ھذین لساحرین، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک متروکہ محاورے کو لیا ہے یا خود پابند نہیں ہوا۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس پر تفصیلی بحث پیش فرمائی ہے، اور مختلف آراء بھی انہوں نے درج کی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ یہ کوئی طرز بیان یا طرز ادائیگی ہے جو بعض عرب اپنی زبانوں کے مطابق ادا کرتے تھے، یعنی وہی بات ہے کہ متروکہ کسی لہجے کو لیا ہے، کسی طرز کو لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس زبان میں جن الفاظ میں کلام نازل فرمائے یہ اس کی مرضی ہے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی حرف نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ وہ خدا کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس معترض نے اپنی کتاب میں بہت سارے انگریزی کے الہامات درج کر کے اسی طرح کے طنز کیے ہیں، لیکن اصولی جواب ہے وہ ہم نے دے دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس بارے میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سارے الہامات حضرت مسیح السلام نے براہین احمدیہ حصہ یعنی پہلی جلد جو ہے روحانی خزائن کی حصہ چہارم میں صفحہ 570 سے لے کر 572 تک درج فرمائے ہیں، اور ان میں آپ فرماتے ہیں کہ کبھی دوسری زبان میں الہام ہونا جس سے یہ خاکسار ناآشنا محض ہے، اور پھر وہ الہام کسی پیشگوئی پر مشتمل ہونا عجائبات غریبہ میں سے ہے جو قادر مطلق کی وسیع قدرتوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ بیگانہ زبان کے تمام الفاظ محفوظ نہیں رہتے اور ان کے تلفظ میں بعض وقت باعث سرعت ورود الہام اور ناآشنائی لہجہ و زبان کچھ فرق آ جاتا ہے، مگر اکثر صاف اور غیر ثقیل فقرات میں کم فرق آتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جلدی القاء ہونے کی وجہ سے بعض الفاظ یادداشت سے باہر رہ جاتے ہیں، لیکن جب کسی فقرے کا القاء مقرر سہ قرر ہو تو پھر وہ الفاظ بھی اچھی طرح سے یاد رہتے ہیں۔ الہام کے وقت میں قادر مطلق اپنے اس تصرف بحث سے کام کرتا ہے جس میں اسباب اندرونی یا بیرونی کی کچھ آمیزش نہیں ہوتی۔ اس وقت زبان خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ ہوتا ہے، جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے اس آلے کو یعنی زبان کو پھیرتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ الفاظ زور کے ساتھ اور ایک جلدی سے نکلتے آتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لطف اور ناز سے قدم رکھتا ہے اور ایک قدم پر ٹھہر کر پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے اور چلنے میں اپنی خوش وضع دکھلاتا ہے۔ ان دونوں اندازوں کے اختیار کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تا ربانی الہام کو نفسانی اور شیطانی خیالات سے امتیاز کلی حاصل رہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے کلام کی بات ہوتی ہے کہ اس میں جو ایک خاص انداز ہوتا ہے جس کا ذکر حضرت مسیح نے فرمایا، اس سے جو انسان کے اپنے نفس کی یا شیطان کی طرف سے جو خیالات ہوں ان میں فرق آتا ہے۔
خداوند مطلق کا الہام اپنی جلالی اور جمالی برکت سے فی الفور شناخت کیا جائے۔ ایک دفعہ کی حالت یاد آئی کہ انگریزی میں اول یہ الہام ہوا آئی لو یو، یعنی میں تم سے محبت رکھتا ہوں، اور پھر آپ نے یہ بہت سارے الہامات جو انہوں نے بھی پیش کیے ہیں وہ سارے درج کیے ہیں۔ تو یہ جو الہامات پر تصدیق کرنا ہے یہ دراصل خدا پر تصدیق کرنا ہے، اور یہ خدا کی شان میں گستاخی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ چونکہ غیر ملکی زبان میں کسی اور زبان میں الہام ہوا ہے، عربی میں نہیں ہوا، تو یہ خدا کی کوئی اور شان ہو گئی۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو اگر عنوان لگانے لگیں اس طرح کے گستاخ تو ان پر بھی انہیں لگانا چاہیے، پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ حسنا جزا حدیث صاحب۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک